حضرت عائشہ کی وفات کا واقعہ۔ جب حضرت عائشہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو فرمانے لگیں کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی، کاش میں زمین کی بوٹیوں میں سے کوئی بوٹی ہوتی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے میں اتنا ہجوم ہو گیا، لوگ گمان کرنے لگے کہ حضرت عائشہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے درمیان کچھ بات ہو گئی تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہمارے درمیان کس کو حاکم بناؤ گی؟ کیا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ٹھیک ہیں؟ فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ میں نے کہا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نہیں، کیونکہ وہ سخت آدمی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پر راضی ہو کیا وہ فیصلہ کریں؟ میں نے عرض کیا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر فرمایا عائشہ ایسی ایسی باتیں کہتی ہے اور معاملہ اس طرح ہے۔ حضرت عائشہ روایت فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ دیا کہ آپ اللہ سے ڈریں اور صرف حق بات کہیں۔ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری ناک پر ہاتھ مارا جس سے میری ناک لہولہان ہو گئی اور فرمایا تیرے ماں باپ نہ رہیں، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتی ہے کہ حق بات کہیں اور اللہ سے ڈریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں کیا وہ حق نہیں ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میری ناک کے نتنے ایسے ہو گئے جیسے مشکیزے کا نچلا ایسا ہوتا ہے۔ نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ماجرا دیکھا تو فرمایا اے ابو بکر ہم نے تو تمہیں اس لیے نہیں بلایا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ گھر میں کھجور کی ایک سوکھی ٹہنی پڑی ہوئی تھی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اٹھائی اور مجھے ضرب لگانا شروع کر دی۔ میں بھاگ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر سے لپٹ گئی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے تمہیں ابو بکر جو اب تم نے مارا تو ہم نے تمہیں اس لیے تو نہیں بلایا تھا۔ پھر جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور جا کر کھڑی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے قریب آ جاؤ، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا ابھی تھوڑی دیر پہلے تو بڑے زور سے میرے کمر سے لپٹی تھی۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی واقعات و معمولات پیش آئے دراصل وہ امت کے لیے ایک سبق ہیں کہ ہم ان ایک آیات سے زندگی گزارنے کے صحیح طریقے اور آداب سیکھیں۔ سیدہ عائشہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام المومنین کے خطاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد عہدہ خلفائے راشدین میں آپ کی شخصیت بہت نمایاں نظر آتی ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 27 سال حیات رہیں اور یہ تمام وارث آج جس میں ابتدائی مسلم فتوحات ہوئیں مختلف مملکت اسلامیہ میں داخل ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے بعد سب سے زیادہ روایات حدیث کا ذخیرہ آپ ہی سے روایت کیا گیا ہے۔ اس عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور عہد خلفائے راشدین کے انی شاہد بھی تھیں، اور مزید آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت ابتدائی 17 سال میں ملاحت فرمائے۔ سن 678 میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال مدینہ میں ہوا۔ آپ کے فضائل کثیر ہیں جن سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان دلالت اور مسلم خواتین پر نمایاں ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 27 سال حیات رہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے اب آخری سال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ کے آخر سال سن ہجری بمطابق 678 میں جب آپ کی عمر 67 سال کے قریب کے ماہ رمضان 58 ہجری جولائی 678 میں علیل ہو گئی اور چند روز تک علیل رہی۔ حال پوچھتا تو فرماتی اچھی ہوں۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو فرمانے لگی کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی، کاش میں ایک درخت ہوتی کہ اللہ کی پاکی میں رتبہ نثار رہتی اور پوری طرح اپنی ذمہ داری سے سبدوش ہو جاتی، کاش میں مٹی کا ایک ٹیلا ہوتی، کاش اللہ تعالیٰ مجھے پیدا نہ فرماتا، کاش میں زمین کی بوٹیوں میں سے کوئی بوٹی ہوتی اور قابل ذکر شے نہ ہوتی۔ عیسیٰ بن دیار کہتے ہیں کہ میں نے ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ان تمناؤں سے کیا مراد تھا؟ کہنے لگے
ام المومنین ان تمناؤں سے دعا میں توبہ کا وسیلہ اختیار فرما رہی تھی۔ یہ تمام تمنائیں آپ کثر نفسی سے فرما رہی تھیں، حالانکہ آپ ازل سے ام المومنین کے خطاب سے سرفراز ہوئی ہیں۔ اسماعیل بنت قیس کہتے ہیں کہ بوقت وفات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نئی باتیں اختیار کر لی تھیں، لہذا مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس دفن کرنا آپ نے کسان نفسی میں فرمایا تھا۔ ذکوان جو آپ کے غلام تھے کہتی ہیں کہ آپ علیل ہوئی تو میں اجازت حاصل کروں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔ آپ کے سرانے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے عبداللہ بن عبد الرحمن تھے۔ میں نے کہا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنا چاہتے ہیں۔ اس وقت آپ دنیا سدھارنے والی تھی۔ بولی ابن عباس کو نہ آنے دو، اس وقت مجھے ان کی اور ان کی تعریفوں کی ضرورت نہیں۔ ذکوان نے کہا ام المومنین ابن عباس آپ کے ایک نیک صالح فرزند ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کرنے اور رخصت کرنے آئے ہیں۔ بولی اچھا تو اگر تم چاہو تو انہیں بلاؤ۔ آخر میں انہیں بلا لیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آتے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا اور بیٹھ گئے اور بولے بشارت ہو۔ بولی کس چیز کی؟ کہنے لگے اس کی جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دیگر احباب کی ملاقات کے درمیان بس جسم سے روح نکلنے کی دیر ہے، آپ ان سب سے جا کر ملاقات کریں گی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی لاڈلی بیوی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ چیز سے ہی محبت کیا کرتے تھے۔ عبید بن عمیر تابعی کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی کہ میرے جنازے کے پیچھے آگ لے کر نہ جانا اور میری میت پر سرخ مخملی چادر نہ بچھانا۔ اپنے غلام ذکوان کو آزاد کرنے کی وصیت کی تھی۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منگل 17 رمضان 58 ہجری بامطابق 13 جولائی 678 کی شب کو اس دار الفانی سے عالم بقا کو لبیک کہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر اچانک ہی تمام مدینہ منورہ میں پھیل گئی اور انصار مدینہ منورہ اپنے گھروں سے نکل آئے۔ جنازے میں ہجوم اتنا تھا کہ لوگوں کا بیان ہے کہ رات کے وقت اتنا مجمع کبھی نہیں دیکھا گیا۔ بعض عورتوں کا ہجوم دیکھ کر عید کے ہجوم کا گمان گزرتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت حیات شمسی سال کے اعتبار سے 64 سال اور قمری سال کے اعتبار سے 66 سال 11 ماہ تھی۔ جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی اور اس کی تدفین شب میں ہی عمل میں آئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں مدینہ منورہ کے قائم مقام امیر تھے، کیونکہ مروان بن حکم مدینہ منورہ میں موجود نہ تھا۔ وہ عمرے کے لیے مکہ مکرمہ گیا ہوا تھا اور مدینہ منورہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب اور قائم مقام امیر بنا کر گیا تھا۔ بوقت تدفین آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر اطہر کو چاروں طرف ایک کپڑے سے پردہ کر دیا گیا تھا تاکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احترام میں کوئی کمی نہ ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر اطہر میں آپ کے بھانجوں بھتیجوں یعنی جناب قاسم بن محمد بن ابو بکر، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ارواح بن زبیر، عبداللہ بن محمد بن عبد الرحمن بن ابو بکر نے قبر اطہر میں اتارا۔ شب بدھ میں تہجد کے وقت تدفین عمل میں آئی۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ بنت ابی امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی آہ و پکار سن کر بولیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جنت واجب ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی تھی۔ امام ابو داؤد طیالسی نے ام المومنین حضرت ام سلمہ ہند بنت ابی امیہ کا قول نقل کیا کہ جب انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر معلوم ہوئی تو وہ بولیں اللہ ان پر رحمت بھیجے کہ اپنے باپ کے سوا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھیں۔ عبید بن عمیر تابعی کہتے ہیں کہ ایک شخص نے میرے والد سے پوچھا لوگوں نے ام المومنین کا کیا غم کیا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر ہر وہ غمگین تھا جس کی آپ ماں تھیں۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرما، آمین۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔